بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں و دوستو، درس سیرت پاک کی ہماری یہ 21ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر 7 مہینے قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کی ایک جگہ، ایک کھلیان خرید کر اس میں مسجد کی تعمیر کی، اور وہ صرف 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ وہ دارالقضاء بھی تھی، دارالافتاء بھی وہی تھا۔ وہاں مشورے بھی ہوتے تھے، جماعتوں کی تشکیل بھی ہوتی تھی، نکاح وغیرہ معاملات وہیں طے ہوتے تھے، تعلیم کے حلقے مسجد ہی میں لگتے تھے، ذکر و اذکار کے حلقے بھی وہیں ہوتے تھے، قرآن کریم سیکھنا سکھانا بھی وہیں ہوتا تھا، اور جہاد کے لیے وہیں سے جماعتیں روانہ کی جاتی تھی۔ گویا ایک بنیادی مرکز تھا جس کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک مضبوط رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک حجرہ تعمیر فرمایا، اور ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کمرہ تعمیر فرمایا۔ پھر جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری ازواج کے ساتھ نکاح ہوتے رہے، حجرات کی تعمیر ہوتی رہی۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لا چکے ہیں اور فلاں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، تو لوگ آ کر اسلام سمجھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرماتے تھے۔ اسی سلسلے میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتلایا گیا۔ یہ واقعہ صرف قصے کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو واقعات پیش آئے تھے، جن واقعات کو سیرت لکھنے والوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ان واقعات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل تھی۔ یہودیوں کے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی علامتیں اور نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ آخری نبی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے، ان کے اندر یہ علامتیں ہوں گی۔ اسی لیے جیسا کہ بتلایا گیا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ 3 سوال کیے تھے کہ اللہ کے رسول آپ بتلائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، اور اہل جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی، اور کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی ماں کے جیسا ہوتا ہے اور کبھی باپ کے مشابہ۔ تو یہ سوال انہوں نے ایسے ہی نہیں کیے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ ان سوالات کے جوابات ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب دیے، فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
تو چونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک دلیل ہے، اس وجہ سے سیرت نگاروں نے، سیرت لکھنے والوں نے اس واقعے کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آدمی جب حق کی تلاش میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کسی کی بھی قربانی کو ضائع نہیں کرتے اور وہ اپنا مقصود پا لیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے۔ پہلے زمانے میں اس کو فارس کہا جاتا تھا، اور آپ کا خاندان مجوسی تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، اگیاری کے اندر آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ لیکن ان کے دل میں ایک تڑپ تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دین ہے، یہ مذہب جو ہے وہ حقیقی اور صحیح مذہب نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کا جو صحیح مذہب تھا، یعنی عیسائیت، نصرانیت، اس کو اختیار کر لیا، اور وہ اپنے خاندان سے بغاوت کر کے نصرانی بن گئے، اور گھر والوں کی طرف سے جب بہت زیادہ تکلیف ان پر ہونے لگی تو ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے وہ شام چلے گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا پادری عیسائی عالم ہے، تو ان کی خدمت میں چلے گئے، اور ایک مدت تک حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس پادری کی خدمت میں رہے۔ جب پادری کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اگر حق چاہتے ہو تو موصل چلے جاؤ، وہاں پر ایک سچے پادری ہے، عیسائی عالم ہے، ان کی خدمت میں رہنا۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ شام سے موصل پہنچے، وہاں جس پادری کی نشاندہی کی گئی تھی اس کی خدمت میں پہنچے، واقعہ بتلایا، ایک مدت تک اس کے پاس رہے۔ پھر جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ نصیبین میں اس وقت مسیحی ایک بہت بڑے عالم ہے، ایک عیسائی پادری ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیے، وہاں آپ کو حق مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ موصل سے پھر نصیبین پہنچے، وہاں ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے ایک روم یعنی اٹلی کے ایک شہر عموریہ کے ایک بزرگ کی طرف نشاندہی کی کہ آپ وہاں چلے جائیے، ایک عابد اور ایک زاہد مسیحی عالم ہے، ایک نصرانی عالم ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روم پہنچے، اٹلی پہنچے، ایک مدت تک وہاں رہنے لگے۔ جب ان کا بھی آخری وقت آیا تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں حق کی تلاش میں ایران سے شام پہنچا، پھر موصل گیا، پھر اب عموریہ آپ کے پاس آیا ہوں، اٹلی تک آ چکا ہوں، اب مجھے حق کہاں ملے گا؟ آپ مجھے صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو، تم حق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو، تو اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا وقت بالکل قریب ہے، اور وہ عرب کے صحرا سے اٹھ کر ایک ایسی جگہ پر یعنی مکہ المکرمہ سے اٹھ کر وہاں سے ہجرت کر کے ایک ایسے شہر جائیں گے جہاں کھجور کے باغات بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر اس عالم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتائی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ ایک علامت یہ بتلائی کہ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے، البتہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عرب کیسے پہنچا جائے، یہ جو شہر، جس شہر کی نشاندہی کی گئی ہے، وہاں کیسے پہنچا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت میں وہاں پر عرب کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے قافلے والوں سے، قافلے کے سردار سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ اس جگہ عرب لے جائے۔ چنانچہ قافلے والے تیار ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے کا جو سردار تھا اس کی نیت بدلی، اور اس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مدینے کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا جو اس قافلے میں ہوگا۔
یہ اللہ کی طرف سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مدینے پہنچانے کی تدبیر ہو رہی ہے کہ اس قافلے کے سردار نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مدینے کی یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ یہودی آپ کو مدینے لے کر آیا۔ جیسے ہی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینے پاک پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شہر ہے جس کی نشاندہی مجھے عموریہ کے اس عابد زاہد، اس مسیحی بزرگ نے کی تھی کہ جہاں کھجوروں کے باغات بہت کثرت سے ہوں گے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہے تھے، کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دوسرا یہودی دوڑا دوڑا آیا اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے آقا سے کہنے لگا کہ مدینے کے ان قبیلوں کو، اوس اور خزرج کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مکہ سے اس آنے والے آدمی کے اوپر بالکل عاشق ہو گئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب یہ بات حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑی تو ان کے بدن پر ایک کپکپی طاری ہو گئی۔ فوراً درخت سے اترے اور اپنے آقا سے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ان کے آقا نے اس زور سے ایک تماچا رسید کیا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تم اپنا کام کرو۔ لیکن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ شام ہی کے وقت اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے امتحان لینے کے لیے، چونکہ اس آخری مسیحی عالم نے ان کو نشانی بتائی تھی کہ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول تو کر لی لیکن خود استعمال نہیں کی، وہاں حاضرین میں سے جو ضرورت مند تھا اس کو دے دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نشانی آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، خود بھی اس میں سے کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، تو معلوم ہوا کہ ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ اب ایک آخری نشانی ان کو یہ دیکھنی تھی کہ ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جنازے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آگے پیچھے گھوم رہے ہیں مہر نبوت دیکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت سے چادر مبارک ہٹائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت دیکھی تو فوراً چمٹ گئے اور بوسہ دینے لگے، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلے ان کا نام معبہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سلمان رکھا۔ اب چونکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے تو ان سے آزادی کیسے حاصل کی جائے، تو ان سے بات، اس یہودی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے یہودی آقا سے بات کی گئی، تو اس یہودی نے یہ شرط لگائی کہ 300 کھجور کے درخت لگانے پڑیں گے اور وہ ایسے ہوں کہ جس میں سے ہر ایک پر پھل آئے، اور اسی کے ساتھ تقریباً کچھ روپے چاندی کا بھی انتظام کرنے کے لیے کہا کہ اتنا چاندی دینا پڑے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی تو تمام صحابہ کرام نے چاندی جمع کر کے دے دی۔ اب جہاں تک 300 کھجور کے درخت لگانے کا مسئلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی حضرت سلمان کا تعاون کیا اور 300 کھجور کے درخت لگا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ ایک ہی سال میں اس کھجور کے درخت پر پھل آنے لگے۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حق کی تلاش میں حق حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، گھر بار چھوڑ کر کہیں کہیں گھومتے پھرتے مدینہ پاک پہنچے تھے، اس لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عزت بخشی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ کسی روشن دل
پاک نفس انسان کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ سلمان کو دیکھ لے۔ کبھی فرماتے تھے سلمان الخیر، کہ سلمان میں تو سراپا خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت بخشی۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا حال بھی یہ تھا کہ جب آپ سے کوئی پوچھتا تو آپ کا اپنا تعارف فرماتے تھے سلمان ابن اسلام، کہ سلمان تو اسلام کا بیٹا ہے۔ تو یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، اور اس میں بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت و نشانی تھی، اس وجہ سے سیرت نگاروں نے اس کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ اب مدینہ میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی خادم کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ لڑکا بڑا سمجھدار ہے، ذہین ہے، وہ آپ کی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو یا کبھی مارا ہو، پیٹا ہو یا کوئی بری بھلی بات کہی ہو۔ 10 سال کی مدت میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی کام حوالے کرتے، میں نہیں کر پاتا، تب بھی اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کوئی کام حوالے نہیں کیا ہے، میں نے اپنے طور پر کر لیا، تب بھی اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کہتے تھے، کبھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کی وجہ سے ان کو مال میں اور اولاد میں برکت کی دعا دی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور کثیر العیال بھی تھے، بال بچے بھی زیادہ تھے، اور 103 سال کی عمر پائی اور انہوں نے پھر انتقال فرمایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے مکے سے صحابہ کرام آئے تھے، ان کے لیے میٹھے پانی کے کنویں کی تلاش تھی۔ اب پتہ چلا کہ ایک وادی کے اندر ایک کنواں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، اور وہ مسلمانوں کو اس میں سے پانی لینے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اس سے بہتر اجر اور بدلہ پائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور بعض روایات کے مطابق 8000 درہم، بعض نے لکھا ہے کہ 25,000 درہم، اور بعض نے لکھا ہے کہ 1,00,000 درہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے، اسلام میں مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے پانی کے انتظام کا کیا اجر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من رحیق المختوم، کہ جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے، اللہ اس کو جنت کی خالص شراب پلائے گا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ ہے اخلاق، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کہ یہودی عالم اور بڑے بڑے عیسائی عالم اس وقت کے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں اور نشانیوں کو اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نبوت کی نشانیوں کی علامت جب انہیں پتہ، نبوت کی نشانی جب وہ دیکھ لیتے ہیں تو فوراً ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اسی دور کے اندر مدینہ پاک کے اندر کچھ ایسے یہود بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود حسد، عناد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ تو آج کے درس کے اندر ہمارے لیے جہاں یہ واقعات ہے، وہاں پر سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے کرم فرما کر ہم سب کو آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کا اقرار ساری انسانیت کر رہی ہے،
بلکہ اس سے پہلے بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق اور جدائی میں ایک تنا اور ایک درخت کا جو ٹکڑا ہے، ایک لکڑی ہے، وہ بھی رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ مکہ میں ایک پتھر تھا جو مجھے ہمیشہ جب بھی وہاں سے گزرتا سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی علامت ہے۔ تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی عظمت اور شان والا نبی عطا فرمایا ہے اور ایسے نبی کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو میں ایک بات بار بار کہا کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں، اور سچا امت یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کی پیروی کرنے والا ہو۔ دوسری بات کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی ان کو جھڑکا، ڈانٹا یا مارا ہو ایسا نہیں ہوا۔ آج تو ہم ذرا سی بات پر ہمارے گھر میں کام کرنے والے خادم اور خادماؤں کو معلوم نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاق نبوی کو پیدا کریں، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلہ رحمی، خیر خواہی، ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر دیں، ان کے کام کاج کے ساتھ ہم بھی ہاتھ بٹائیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ان کے لیے کام آسان ہو جائے۔ اور تیسری اہم بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج یہ گرمی کا موسم ہے، لوگ پریشان حال ہے، اور الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے راحت کے اسباب مہیا کریں۔ یہ تو ایک کنویں کی مثال تھی، مطلب یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو اور انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہو، ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ اور بندی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں اللہ رب العزت، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملنے ہی ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اتباع سنت کا شوق و ذوق عطا فرمائے، سچا امتی بنائے، اور ہمیں مخلوق کے حق